اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ وَإِذَا، اور جب سمعوا انہوں نے سنا، ما انزلا جو اتارا گیا، الی الرسول رسول کی طرف، ترا آپ نے دیکھا، اعینہم ان کی آنکھوں کو، تفیض بہا رہی تھی، من الدمع آنسو، مما عرفوا اس لیے کہ انہوں نے پہچان لیا، من الحق کی حق کو، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا آمنا اے ہمارا رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین ہمیں لکھ دیجیے گواہی دینے والوں کے ساتھ، وما لنا اور ہمیں کیا ہوا، اللہ نؤمن باللہ لا نؤمن باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا اور جو ہمارے پاس آ گئے حق، ونطمع ان يدخلنا ربنا ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں داخل کرے گا ہمارا رب مع القوم الصالحین نیک قوم کے ساتھ، فاثابہم اللہ نے بدلے میں دیا ان کو، بما قالوا جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس کے بدلے میں، جنات ایسے باغات، تجری من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین اور یہی بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اے ایمان والو، لا تحرموا نہ حرام قرار دو طیبات پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں، ولا تعتدوا اور تم حد سے نہ بڑھو، زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ وکلوا اور کھاؤ، مما اس میں سے رزقکم اللہ جو تمہیں اللہ نے دی ہیں، حلالا طیبہ حلال پاکیزہ چیزیں، واتقوا اللہ الذی ڈرو اس اللہ سے کو انتم بھی مؤمنون جس پر ایمان رکھتے ہو، لا یؤاخذکم اللہ تمہیں نہیں پکڑیں گے، باللغوی فضول، فی ایمانکم تمہاری قسموں کے بارے میں، ولیکن یؤاخذکم لیکن تمہیں پکڑیں گے، بما عقدتم الایمان جس کا تمہارا دل پختہ ارادہ کریں، فکفارتہ اس کا کفارہ اطعام 10 مساکین 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، من اوسط ما تطعمون درمیانہ جو تم کھاتے ہو کھلاتے ہو، من اہلیکم اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم یا ان کا کپڑا ہے، او تحریر رقبہ یا غلام آزاد کرنا ہے، فمن لم یجد جو نہ پائے، فصیام 3 ایام وہ 3 دن روزے رکھے، ذالک کفارۃ ایمانکم یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم جب تم قسم اٹھاؤ، واحفظوا ایمانکم اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، کذالک یبین اللہ اس طرح اللہ بیان کرتے ہیں، لکم تمہارے سامنے آیات ہی اپنی نشانیاں اپنی آیات، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، انما الخمر والمیسر بے شک شراب اور والمیسر جوا، والانصاب اور بتوں کے پاس قربان گاہیں، والازلام اور فال نکالنے والے تیر، رجس ناپاک ہیں، من عمل شیطان شیطان کا عمل ہیں، فاجتنبوا تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ انما یرید الشیطان یقیناً شیطان چاہتا ہے، ان یوقع کہ ڈالے، بینکم تمہارے درمیان، العداوۃ دشمنی، والبغضاء اور بغض، فی الخمر شراب کے ذریعے، والمیسر جوئے کے ذریعے، ویصدکم تمہیں روک دے عن سبیل ذکر اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے، فہل انتم منتہون کیا تم باز آنے والے ہو، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، واحذروا اور بچتے رہو، فإن تولیتم اگر تم منہ پھیرو گے، فاعلموا جان لو، انما علی رسولنا ہمارے رسول کے ذمہ ہے، البلاغ المبین واضح طور پہنچا دینا، لیس علی الذین آمنوا نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، جناح کوئی حرج فیما طعموا اس بارے جو انہوں نے کھا لیا، اذا متقوا جبکہ وہ پرہیز کرتے رہے یا متقی پر رہے ڈرتے رہے، وآمنوا اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہوں نے، ثم اتقوا پھر وہ ڈرتے رہے اور ایمان لائے، ثم اتقوا پھر وہ ڈرتے رہے بچتے رہے، واحسنوا انہوں نے نیکی کی، واللہ یحب المحسنین اللہ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لیبلونکم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اللہ بشیء کچھ، من الصید شکار کے ذریعے، شکار سے، تنالہ
جس تک پہنچتے ہوں گے ایدیکم تمہارے ہاتھ، ورماحکم تمہارے نیزے، لیعلم اللہ تاکہ اللہ جان لے من یخافو بالغیب کون سے ڈرتا ہے بغیر دیکھے، فمن یعتدی جو حد زیادتی کرے گا بعد ذالک اس کے بعد فلہ عذاب علیم اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمنوا لا تقتلوا الصید تم نہ قتل کرو شکار کو، وانتم حرم جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو، ومن قتلہ جو اسے قتل کرے گا منکم تم میں سے متعمدن جان بوجھ کر، فجزاء تو بدلہ ہے مثل جیسا ما قتل اس نے قتل کیا، من النعام جانور، یحکم بھی اس کا فیصلہ کریں گے ذوا عدل منکم تم میں سے انصاف کرنے والے دو آدمی، ہدین جانور کا بالغ الکعبہ جو کعبے تک پہنچے، او کفارتن یا کفارے کا طعام مساکین مسکین کھانے کا، او عدل ذالک صیامہ جس کے برابر روزے کا، لیذوق وبال امری تاکہ وہ چکھے اپنے کام کا وبال، عفا اللہ عما سلف اللہ نے معاف کر دیا جو گزر چکا ہے، ومن عادا جو دوبارہ کرے گا فینتقم اللہ من اللہ اس سے انتقام لیں گے، واللہ عزیز ذو انتقام اللہ تعالیٰ غالب ہیں انتقام لینے والے ہیں۔ آیت نمبر 83 کا شان نزول مفسرین نے مختلف الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ ایک یہ بیان فرمایا کہ ہجرت سے پہلے جب مسلمان مکۃ المکرمہ میں تھے، مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر بڑے ظلم کیے، تو کچھ مسلمانوں کو آپ نے اجازت دی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں، افریقہ کے ملک میں۔ مسلمان وہاں ہجرت کر چلے گئے، پھر یہ مشرکین کو سکون نہ آیا، اپنے کچھ آدمیوں کو تحفے تحائف دے کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا اور اس سے کہا کہ جی ہمارے علاقے سے کچھ بھگوڑے آئے ہیں، انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے، اس کی وجہ سے گھروں میں خاندانوں میں پھوٹ ڈل گئی ہے اور نئے دین کی بنیاد رکھتے ہیں، اور یہ آپ کے مذہب عیسائی مذہب تھا بادشاہ کا، اس کو بھی غلط کہتے ہیں، تو آپ ان کو یہ تحفے لے لیں اور ان کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ یہاں فساد نہ پھیلائیں۔ تو بادشاہ سمجھدار تھا، تو اس نے کہا جو لوگ میرے ملک میں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں جب تک ان سے پوچھ نہ لوں، بات نہ کر لوں کہ کس وجہ سے آئے ہیں، وجہ کیا ہے، میں آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ تو اس نے مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے پاس آئیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، تو وفد کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ ان کو یہ چند لوگ چل جاتے ہیں وہاں بادشاہ کو ملنے کے لیے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ بھئی آپ کیسے آئے، کہاں سے آئے، کون ہو آپ، اور کیا آپ کے نظریات اور خیالات ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے تقریر کی، اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ ہم گمراہ تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، حرام کھاتے تھے، بہتا ہوا خون چاٹ لیا کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، جنگیں کرتے تھے، دشمنی کھوپڑی میں شراب پیتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے۔ تو ہم میں ایک اللہ کے نبی آئے، اس نبی نے آ کے ہمیں بتایا کہ یہ سب کام غلط ہیں، صلہ رحمی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور آپس میں لڑائی نہ کرو، حلال چیزیں کھاؤ، حرام چیزیں نہ کھاؤ۔ اور جب سے ہم نے یہ کام شروع کیا، نبی پر ایمان لائے، اللہ کی عبادت شروع کی، برائیاں چھوڑ دی، برادری کے لوگ ہمارے مخالف ہو گئے ہیں، انہوں نے وہاں ظلم و ستم کیے ہیں مکہ میں ہم پہ، ہم یہ ہجرت کر کے یہاں آ گئے کہ بادشاہ آپ اچھے ہیں، ہم پناہ دیں گے یہاں، اب یہاں پکڑنے کے لیے ہمیں آگے ہیں۔ تو پھر بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارا عیسی علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھ کے سنائی، ابتدائی آیات اور اگلے دوسرا رکوع، دونوں رکوع عیسی علیہ السلام کے بارے میں ہے وہ۔ تو بادشاہ نے سنا، بڑا متاثر ہوا، اور اس نے کہا کہ تو ویسا ہی کلام ہے جیسا کہ عیسی علیہ السلام پہ نازل ہوتا تھا۔ پھر بادشاہ نے انہیں کہا کہ جو مشرکین گئے تھے میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، تم غلطی پہ ہو، واپس بھیج دیا ان کو۔ تو بادشاہ نے جب وہ قرآن سنا نا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اللہ نے وہی بات بیان کی کہ جب انہوں نے جو قرآن نصب پہ نازل ہوا وہ سنا، تو آپ نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ انہوں نے کہا اپنے رب پر ایمان لے آئے، یا اللہ ہم لکھ دے کہ ہم بھی گواہی دے رہے ہیں توحید و رسالت کی، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، جو حق ہے اس پر ایمان نہ لائیں، ہم تو امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں سے جنت میں داخل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا فرمائی، اور نیکی کرنے والوں کا ہی بدلہ ہوتا ہے۔ بعد نے یہ شان نزول بیان کیا، بعد نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر بادشاہ نے بھیجا تھا وفد، جب حضور ہجرت کی نا اور حضور مدینہ تشریف لے آئے، تو نجاشی بادشاہ نے اسحمہ اس کا نام تھا، وفد بھیجا تھا مدینہ حضور کے پاس، اس میں اس کا بیٹا بھی تھا۔ تو وہ لوگ آئے
اور آ کے انہوں نے قرآن سنا، آپ کے حالات کا جائزہ لیا، تحقیق کی، اور واپسی پہ جا رہے تھے، پھر وہ کشتی سمندری راستے سے کشتی الٹ گئی، بیچارے وہ ڈوب گئے۔ تو جب وہ وفد آیا تھا، اس نے قرآن سنا تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے ان کی۔ یہ شان نزول بیان کیا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ حق کو پہچاننے والے ہر جگہ ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ معلوم ہوا کہ ان آیات سے ایک مسلمان کو قرآن سے اثر لینا چاہیے۔ اکثر مسلمان اثر نہیں لیتے، پڑھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، اٹھ کے چلے گئے۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس سے اثر لیں، متاثر ہوں قرآن سے، ٹھیک ہے؟ حق کو پہچانیں جیسے بادشاہ نے پہچانا، اور بادشاہ ذرا وسیع ہوتے ہیں، وہ جلدی فیصلہ نہیں کرتے، نہیں بلاؤں گا ان کو بھی، بات سنوں گا میں، ان کی بات سنی، کہا یہ تو صحیح لوگ ہیں بھائی، تم غلطی پہ ہو، یہ غلطی پہ کہاں ہے؟ اس کے بعد آیت نمبر 87 میں 86 میں فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا، جھٹلایا ہماری آیت کو، وہ جہنمی ہے۔ اللہ ہر جگہ جنتی اور جہنمی دونوں قسم کے لوگوں کا انجام بیان فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 87 میں فرمایا کہ جو اے ایمان والو، جو اللہ نے تمہارے لیے چیزیں حلال پاکیزہ قرار دی، تم کو حرام قرار نہ دو، حد سے نہ بڑھو۔ تو جیسے کسی حرام کو حلال سمجھنا گناہ ہے، اسی طرح حلال کو حرام سمجھنا بھی گناہ ہے۔ تو حلال کو حرام سمجھنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو آدمی عقیدہ بنا لے اپنا معاذ اللہ، مثلاً کوئی آدمی کہتا ہے بکری کو میں حلال سمجھتا ہی نہیں، وہ تو حرام ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ کہ آدمی کہ معاذ اللہ میں دودھ کو اور پانی کو حلال ہی نہیں سمجھتا، یہ ہے ہی حرام، تو یہ گناہ ہے، اور ایسا آدمی کفر کا اندیشہ ہے کہ وہ اللہ کے حلال کی چیز کو حرام کر رہا ہے، حرام کہہ رہا ہے اس کو، یہ درست نہیں ہے، بالکل منع ہے۔ دوسرا یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی پرہیز کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، معقول وجہ سے کسی حلال چیز سے پرہیز کرتا ہے، اسے اختیار نہیں کرتا، یہ جائز ہے، یہ منع نہیں ہے۔ مثلاً ایک آدمی کہتا ہے گوشت تو اچھی چیز ہے، گائے گوشت مجھے موافق نہیں ہے، میں استعمال نہیں کرتا، مجھے چاول موافق میں استعمال نہیں کرتا، مجھے فلاں چیز موافق نقصان دیتے میں استعمال نہیں کرتا، ہے حلال، یہ شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے، جائز بلکہ ضروری ہے، یہ جو چیز آدمی نقصان دے وہ استعمال نہ کرے۔ اسی طرح بعض اساتذہ اپنے شاگردوں کو، ابتدائی شاگردوں کو اچھی چیزوں سے منع کر دیتے ہیں، بس کہتے ہیں بہت زیادہ کپڑے اچھے نہ کرو، بہت زیادہ اچھی چیزیں استعمال نہ کیا کرو، کس وجہ سے کہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم کی توجہ رکھیں، اس کو مکمل حاصل کریں، اچھی تعلیم حاصل کر لیں گے، پھر اچھے کپڑے پہنیں، اچھے کھانے کھائیں، سیریں کریں، اچھی چیزیں استعمال کریں، پھر آپ کے لیے ٹھیک ہوگا۔ تو علاج کی طرف منع کرتے ہیں وہ، تاکہ تعلیم کی اہمیت دل میں پیدا ہو جائے، حاصل کر لیں، عبادت کی طرف راغب ہوں، تو جو اس طرف رہے، یہ بھی شرعی لحاظ سے جائز منع نہیں ہے۔ مسلمانوں میں کمی ہے کہ بہت سی چیزیں حلال چیزوں کو حرام سمجھ لیتے ہیں، خاص طور پہ جن کے پاس علم نہیں ہوتا، یہ بات چیزیں نہیں ہوتی، بعض لوگ سادہ ہوتے ہیں نا، سادہ کپڑے پہنتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سادہ بھی ٹھیک ہے، یہ مائع والے کاٹن والے کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے، غلط ہے، اپنی گاڑی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گاڑیاں چل جو رہی، بندہ اس میں سفر کر لے، میں تو حلال سمجھتا نہیں اس کو، بعض لوگ کہہ رہتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض کھانا کھاتے ہیں غیر معیاری، اچھی چیز کبھی نہیں کھاتے، اچھی کبھی نہیں پہنتے، کہتے ہیں نہیں فضول خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس یہ پیاز سے روٹی کھا لو، دہی سے روٹی کھا لو، یہ مرغا اور بکرا ہے پکانے کی کیا ضرورت ہے کھانے کی، نہیں کھانے چاہیے، ان کی ذاتی رائے اپنی بھی ٹھیک نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حرام نہیں ہیں، اللہ بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، جہاں ضرورت ہو بندہ استعمال کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، تمہیں اللہ نے پاکیزہ حلال چیزیں دی ہیں، کھاؤ، اللہ سے ڈرو، حرام چیز استعمال نہ کرو، اور کھاؤ ضرورت کے مطابق اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ پھر آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے قسموں کی اقسام اور کفارہ کا ذکر کیا ہے۔ پہلے قسموں کی قسمیں پڑھ لی آپ نے، قسم کی اقسام، ایک زمین لغو ہوتی ہے کہ بندہ فضول ہر بات پہ واللہ باللہ تاللہ قسم کھاتا رہے، یا زمانہ ماضی کے بارے میں اپنے خیال میں سچی حقیقت میں جھوٹی قسم اٹھائے، میں کہتا ہے میں نے نماز پڑھ لی اللہ کی قسم، بعد میں یاد ہے کہ آج تو میں نے نہیں پڑھی سی، یہ یمین لغو ہے، کوئی اس پہ گناہ نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے، لیکن اچھی عادت نہیں قسم اٹھانا بہت زیادہ۔ یمین غموس ہوتی ہے کہ زمانہ ماضی کے بارے میں جہاں بھی جھوٹی قسم اٹھائے، اس نے پتہ ہے میں نے یہ کام کیا ہے کل، پھر کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے تو نہیں کیا، پتہ بھی اسے یاد بھی ہے، تو اس پہ بھی گناہ ہے، کفارہ نہیں ہے، آدمی توبہ استغفار کرے اس نے ایسا کام کیا ہو۔ تیسری ہوتی ہے یمین منعقدہ کہ آدمی مستقبل میں کوئی کام کرنے نہ کرنے کی قسم اٹھائے کہ اللہ کی قسم میں کام کروں گا، اللہ کی قسم میں کام نہیں کروں گا، پھر اس سے خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس سے کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے اس کا؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے،
درمیانہ جو خود کھاتا گھروں کھلاتا ہے نا اس درجے کا، ٹھیک ہے جی، یا گندم دے دے ان کو، ہر مسکین کو 2.25 کلو گندم دے دے 10 مسکینوں کو، یا کپڑا پہنائے ان کو، کپڑا دے دے۔ اگر آدمی یہ نہ کام کر سکے، ٹھیک ہے جی، کھانا نہیں کھلا سکتا، قیمت بھی نہیں دے سکتا ان کی، کپڑے ہی پہنا نہیں سکتا، تو پھر غلام آزاد کرے، یہ بھی نہیں کر سکتا، پھر 3 دن کا روزے رکھے۔ مسلسل ضروری نہیں ہے، یہ قسموں کا کفارہ ہے۔ واحفظوا ایمانکم، میں قسموں کو تم پورا کرو، قسموں کی حفاظت کرو، اللہ تمہارے سامنے باتیں بیان کرتا کہ تم شکر ادا کرو۔ اچھا وہ جو ہے نا یہ حرام حلال کو حرام کرنے کی بات، اس بارے مجھے حدیث بھی یاد آ گئی، آپ نے پڑھی بھی تھی کہ حضور کے گھر کچھ صحابہ کرام آئے، آپ کے ظالم طہارات سے پوچھا گھر میں معمولات کیا ہیں آپ کے، تو انہوں نے کہا کوئی خاص معمول نہیں ہے، جو باہر عبادت کرتے ہیں گھر میں عبادت کرتے ہیں۔ ان صحابہ کرام نے آپس میں کہا کہ یہ آپ بخشائے ہیں، زیادہ عبادت نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے پھر ایک صحابی نے کہا میں آئندہ کبھی رات کو آرام نہیں کروں گا، ہمیشہ جا کے عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا دن میں، تیسرے نے کہا میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، نکاح ہو رہا تھا یہ بچہ رہتا ہے، پھر بندہ زیادہ عبادت نہیں کر سکتا، مصروف ہو جاتا ہے دنیا کے کاموں میں۔ تو حضور کی زوجہ نے بات سنی، حضور شریف لائے، بتایا کہ کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے سوال کیا، جواب ہم نے یہ دیا، تو انہوں نے جواب دیا، تو حضور نے فرمایا کہ کون گئے تھے، بلا کے سمجھایا ان کو، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں اور میں آرام بھی کرتا ہوں، دنیا کے کام بھی کرتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، النکاح من سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اعتدال سے دین پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے شراب، جوا اور بتوں کی قربان گاہ پہ جانور قربان کرنے کی اور فال کے تیر نکالنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ پیچھے باتیں گزر چکی ہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شراب کی حرمت 4 مراحل میں نازل ہوئی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ رزق حسن اور ہے اور یہ شراب رزق حسن نہیں ہے۔ دوسرے مرحلے میں آیت آئی تھی کہ ہاں یہ آئی تھی کہ شراب کے دوسرے پارے میں آیا تھا وہ، ہاں کل فیہما اسم منافع للناس، اس میں شراب میں فائدہ بھی ہے لیکن لوگوں کے نقصانات بھی ہیں۔ پھر تیسرے مرحلے پر کچھ صحابہ نے چھوڑ دی شراب۔ پھر تیسرے مرحلے میں آیت آئی تھی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم قریب نہ جاؤ نماز کے جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو صحابہ کرام نماز کے اوقات میں شراب نہیں پیا کرتے تھے، باقی اوقات میں پی لیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک شراب اور جوا والانصاب اور جو جانور بتوں کے قربان گاہ پہ قربان کر دیے جائے، والازلام اور جو لوگ فال نکالتے ہیں لوگوں کے تیروں کے ذریعے، فرمایا کہ رجسن، یہ ناپاک چیزیں شیطانی کام ہیں، تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اگلے آیت فرمایا کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان پھوٹ ڈلوا دے، عداوت ڈال دے، بغض ڈال دے شراب اور جوئے کے ذریعے، تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، نماز سے روک دے، کیا تم باز آؤ گے؟ صحابہ نے کہا انتہینا یا رسول اللہ ہم باز آ گئے۔ پھر اس کے بعد بالکل انہوں نے شراب چھوڑ دی، اور بہت سے لوگ شراب کی تجارت کرتے تھے، انہوں نے شراب کے مٹکے اٹھائے گلیوں میں بہا دیے۔ ایک صحابی ملک شام سے اپنا مال تجارت لے کے آ رہے تھے، شرابی کا مال تجارت تھا، جیسے انہوں نے سنا پہاڑ پہ آ رہے تھے کہ شراب حرام ہو گئی ہے، انہوں نے فوراً وہ مٹکے وہیں پہاڑ پہ ہی بہا دیے۔ تو انہیں قوت ایمانی تھی کہ جو بھی حکم سنتے تھے فوراً عمل کرتے تھے، ہمیں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو شیطان کیسے ڈالتا دشمنی شراب کے ذریعے، آدمی شراب پیتا عقل کام نہیں کرتی، پھر لوگوں سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو جس سے گالی دے گا لڑائی جھگڑا کرے گا اس سے بغض پیدا ہوگا، دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ اور جوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسی جگہ پیسہ لگائے، پیسہ ڈوبنے کے امکان بھی ہو، سارا پیسہ ڈوب جائے گا یا بہت سارا منافع لے آئے گا، ٹھیک ہے، تو اس سے منع فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں منع ہیں، شراب بھی اور تیروں سے فال نکالنا بھی اور جوا بھی۔ تو آج کل بھی یہ چیز عام ہے، لوگ ایسے پرچیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں یہ کام کریں یا نہ کریں، بھی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جو بھی کام کرنا ہو آدمی مشورہ کرے، اس کام کا جائزہ لے، چاروں طرف سے دیکھے کہ اس کام میں فائدہ ہے یا نقصان ہے، تو اس کے بعد استخارہ کر لے۔ بس جو سنت طریقہ ہے کہ دعا پڑھے، 2 رکعات پڑھے، یہ استخارہ کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ رسول کی اطاعت کرو، ڈرتے رہو، بچتے رہو، اگر تم منہ پھیرو گے تو جان لو اللہ کے رسول میں صرف پہنچا دینا ہے واضح طور پہ۔ اور اگلی آیت کے شان نزول آیت نمبر 93 کا یہ ہے کہ صحابہ کرام پریشان ہوئے
کہ شراب تو حرام ہوگی، جن لوگوں نے پہلے شراب پی تھی اور وہ فوت ہو گئے ہیں، یا ہم نے پی تھی، ہمارا کیا بنے گا اب؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، جو انہوں نے پہلے کھا پی لیا، شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے جوا کے پیسے کھا پی لیے، انہیں گناہ نہیں ہوگا۔ جب تک کوئی چیز حرام نہ ہوئی ہو تو استعمال کر سکتا ہے آدمی، جب حرام ہو جائے اس کے بعد استعمال کرنا منع ہوتی ہے۔ ان کو تسلی دی ہے کہ تم ماضی کے بارے میں فکر مند نہ ہو، آگے سوچو مستقبل کے بارے میں، جو کچھ پہلے ہو گیا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کر رہے ہیں، تقوی اختیار کر رہے ہیں، ایمان لائے پھر تقوی اختیار کرتے ہیں، اچھائی کر رہے ہیں، اللہ سے اچھائی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ آیت 94 میں یہ فرمایا کہ جو آدمی، یہ اللہ تمہارا امتحان لیں گے شکار کے ذریعے، کہ شکار تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہوں گے، اللہ تمہیں منع کر دیں گے۔ عرب کا جو علاقہ ہے وہ صحرائی علاقہ ہے، وہاں اس زمانے میں کوئی خاص کھانے میں چیز ملتی نہیں تھی، شکار مل جاتا تھا لوگوں کو وہاں، تو شکار ان کے یہاں پر اللہ کی بڑی نعمت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کا نظام ایسا رکھا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان زندگی اپنی خواہش کے مطابق نہ گزارے، کہ جس چیز کو دل کر رہا ہے وہ چیز لے لے، جس کام کو دل کر رہا ہے وہ کر لیا، جس بات کو دل کر رہا ہے وہ بات بول دی، ایسا نہ کرے۔ کیا کرے وہ اللہ رسول کی تعلیمات کو دیکھے، کس چیز سے منع کر رہے ہیں، کس چیز کی اجازت دے رہے ہیں، جس کی اجازت ہے وہ کر لیں، اجازت نہیں ہے، منع کیا تو اس سے منع ہو جائیں۔ تو آیت نمبر 95 میں یہ فرمایا کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو یا حرم کی حدود حرم میں ہو، تم شکار کو نہ مارو۔ پھر فرمایا کہ جو شکار کو قتل کرے گا، جانور کو، شکار کو، تو اس کے ذمہ جزا لازم ہوگی۔ وہ جزا کیا ہے کہ کسی آدمی نے کوئی جانور احرام کی حالت میں مار دیا، شکار کر لیا، تو اس علاقے کے جو دو منصف آدمی ہوں، سمجھدار دیندار، ان سے فیصلہ کرائے کہ میں نے جو جانور مارا ہے تو اس کی قیمت کیا ہوگی۔ فقہ حنفی مطابق تشریح اس کی یہ ہے، ٹھیک ہے، جزائے مانوی لازم ہوگی۔ جزائے مانوی کا مطلب ہے قیمت لگوائے، اس کی دو آدمی فیصلہ کریں گے کہ آپ نے جو جانور شکار کیا اس کی قیمت فرض کریں اتنی ہے، اتنے 1000 ریال ہے، اتنے 100 ریال ہے، اور پھر وہ آدمی کیا کرے، وہ اتنی قیمت کے جانور لے کے حدود حرم میں ذبح کر دے، یا وہ جو قیمت ہے وہ مساکین میں تقسیم کر دے، ہر مسکین کو 15 کلو گندم دے یا اس کی قیمت دے دے۔ اگر وہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، درہم دینار نہیں ہیں کہ وہ صدقہ کر سکے، جانور خرید سکے، تو پھر وہ اس جانور کی قیمت کے بدلے میں ہر 2 سیر قیمت کے بدلے میں روزہ رکھے، یعنی کچھ 100 درہم جو ہے نا، یا کچھ 100 روپے جانور کی قیمت بنتی ہے، پیسے اس کے پاس نہیں ہیں۔ اب وہ حساب کرے کہ اتنے 100 پیسوں کی کتنی گندم آ سکتی ہے، اور فکر گندم آج کل کے حساب سے کیا چل رہا ہے، تو فی 15 کلو گندم کے بدلے میں وہ ایک روزہ رکھے، لیذوق وبال امری، تاکہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ اللہ نے جو کچھ گزر چکا معاف کر دیا، آئندہ جو کام کرے گا فینتقم اللہ من، اللہ اسے انتقام لیں گے، اللہ غالب انتقام لینے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے جزا و سزا رکھی ہے، یہ نہیں کہ انسان جو مرضی کرتا رہے اللہ اسے بس معافی کر دیں گے۔ دین کا نظام یہ نہیں ہے، معافی اس کے لیے ہے جو تلافی کرتا ہے، جو معافی تلافی کے بعد ہوتی ہے۔ اللہ نے دھمکی بھی دی ہے، جو آئندہ کرے گا اللہ اسے انتقام بھی لیں گے، پھر جان بوجھ غلطیاں بھی نہ کرو بار بار، اللہ انتقام لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔